علیکم. تو ہمارے گھر میں جو بھی بڑا ہوتا ہے ہم ہمیشہ اسی کی بات مانتے ہیں. جیسے اگر ہمارے گھر میں والدین ہوتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں, کسی کے گھر میں ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں تو وہ ان کی بات مانتے ہیں. مطلب کہ کسی بھی بڑے نے جو بھی ہمیں کام کہہ دیا ہوتا ہے ہمیں لازمی ان کی بات ماننی ہے, اور ہم مانتے ہی ہیں, ہمیشہ ہمیں ماننی ہی پڑے گی, ورنہ ہمیں پھر بہت زیادہ یا تو ٹھکائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں. اگر امی ہے تو امی سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہے. اگر امی نے کوئی کام کہہ دیا اور ہم نے نہیں کیا تو بس پھر صبح سے لے کے رات تک تو ہمیں امی کی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. تو جن کے والدین زندہ نہیں ہوتے ان کی بہنیں ہوتی ہیں, ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں, لازمی ان کو ان کی بات ماننی ہی ماننی ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا. تو کیا ہم اللہ پاک کی بات مانتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں گناہوں سے منع کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اللہ نے ہمیں چوری کرنے سے منع کیا ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم گانے نہ سنیں, ہم زنا سے بچیں. اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے ہم شراب نہ پئیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ بولیں, ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اچھے سے حسن و سلوک کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آئیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم صدقہ دیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم بہت ساری لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے برتاؤ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں, اور اپنے گھر میں بھی اچھے سے رہیں. تو کیا ہم مانتے ہیں اللہ کی بات؟ اللہ پاک نے کہا ہے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے ہمیں, تو ہم کیا ایک بھی بار نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا, اگر اللہ نے صرف کہا ہی ہوتا, جیسے صرف بولا ہی ہوتا کہ ہاں ہم سوچتے ہیں صرف اللہ پاک نے بولا ہی تو ہے, لیکن اللہ پاک نے بولا نہیں ہے نا, اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے. مطلب ہمارے گھر میں ہم کسی کا حکم ٹال نہیں سکتے. کسی نے بولا ہو تو ہاں بولا تھا ٹھیک ہے یہ وہ اس طرح کر کے درگزر کر دیتے, لیکن اگر کسی کا حکم ہے تو ہم نے تو وہ لازمی کرنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا نہیں ہے, صرف اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں لازمی جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے لازمی ہمیں وہ کام کرنے ہی کرنے ہیں. ہمیں حرام ریلیشن شپ نہیں بنانے, ہمیں لڑکوں سے باتیں نہیں کرنی, ہمیں گناہ سے بچنا ہے, ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے, ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا. اللہ نے ہمیں کہا ہے اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, یہ دنیا صرف خاک ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی قیمت صرف 2 روپے سے زیادہ نہیں ہے, اور اللہ کی نظر میں مچھر کے حساب سے مچھر کے پر کی جو ویلیو ہے اس حساب سے بھی اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی قیمت نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں بولا ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں سے دل نہ لگائیں. اللہ نے ہمیں بولا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. ہم گھر بنانے میں لگ جاتے ہیں, ہم پیسے جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں, ہم بزنس بنانے میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں, اور 5 ٹائم اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. اور اللہ پاک جب ہمیں نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو اللہ پاک نے کہا ہے جیسے ہی اذان ہو حی علی الفلاح حی علی الفلاح, تو آؤ فلاح کی طرف, آؤ نماز کی طرف. اتنے پیار سے ہمیں بلایا جاتا ہے. جو میرے بھائی ہیں عزیز ہیں, تو جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں جیسے ہی ان کو اذان کی آواز ہو آئے, اور جو بھائی وغیرہ ہیں جن کو مسجد میں جانا ہوتا ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. لیکن ہم لوگ کبھی بھی اللہ سب سے بڑے ہیں لیکن ہم اللہ کی بات ہی نہیں مانتے. تو ہمیں چاہیے کہ جو سب سے بڑے ہیں دنیا میں ہی وہی ایک ہیں, تو ہمیں انہی کی بات ماننی ہے, اور انہوں نے جو حکم دیا ہے ہمیں اس پہ لازمی چلنا ہی چلنا ہے. ہم انکار نہیں کر سکتے ان چیزوں کا, اور ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں بہنوں, ہم لوگ چاہتے ہیں, اب ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ کے حکم کی ساری چیزوں کو مانیں جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا, ہم سارے وہ کام کریں. بائے بائے, اللہ حافظ.